دین کی ایک اہم ترین خوبصورتی یہ ہے کہ دین مجھے اور آپ کو سعی اور کوشش اور کام کی نسبت سے ذمہ دار قرار دیتا ہے، چاہے اس کام کا ظاہری اعتبار سے نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو۔ دین مجھے اور آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، مکلف کرتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ نے بجا لانا ہے۔ خوب اس کام کے کیا نتائج ہیں، کیا ریزلٹس ہیں، دین اس کی نسبت سے مجھے اور آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے گھر سے نکلو کمانے کے لیے، کتنا کمانا ہے یہاں پر دین آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے نہیں ہے میرے بھائی، دنیا والا کہتا ہے اتنا کما کے دو گے تو اتنا تمہیں ملے گا، وگرنہ کچھ نہیں، جاؤ دعا میں یاد رکھیے۔ تندرستی اور مریضی کے لحاظ سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دین کہتا ہے نظافت کا، پاکیزگی کا، صاف ستھرائی کا خیال رکھو۔ اب اس کے بعد کسی وجہ سے اگر بیمار ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ تم ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، نہیں، جس طرح سے تندرستی میں رہتے ہوئے تم ہمارے قریب رہ سکتے ہو، اسی طرح سے بیماری میں رہتے ہوئے بھی ہمارے قریب رہ سکتے ہو۔ تونگری میں رہتے ہوئے جس طرح سے ہمارے قریب رہ سکتے ہو، فقیری میں رہتے ہوئے بھی ہمارے قریب رہ سکتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، پروردگار ایک معاملے کا ذکر فرما رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، پروردگار خریدار ہے مؤمنین سے۔ کس چیز کو خریدتا ہے؟ انفسهم واموالهم، ان کے نفوس خریدتا ہے، ان کے جانوں کو خریدتا ہے، ان کے مالوں کو خریدتا ہے۔ وہ پروردگار کیا قیمت لگائی ہے تو نے؟ بان لهم الجنہ، اس کے عوض میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ پروردگار مومنین کو جنت اور بہشت عطا کرتا ہے، دی ہوئی ساری چیزیں اس کی ہے اور مہنگے ترین داموں پر وہ خرید رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا، خدا کے لیے، خدا کی خاطر، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، نتیجہ کچھ بھی ہو پروردگار خریدار ہے۔ دیکھیں خود قرآن نتیجہ دے رہا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، چاہے تم مارنے میں کامیاب ہو جاؤ اور غازی بن کر پلٹو، اور چاہے مارے جاؤ، احدى الحسنیین تمہارے لیے ہے۔ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے تو بھی خدا کی بارگاہ میں مقرب، غازی بن کر پلٹے تو بھی خدا کی بارگاہ میں مقرب۔ بس یہ تو ان چیزوں میں ہے کہ جدھر ہمارا اختیار ہے، جہاں ہمارا اختیار ہی نہیں، عجیب واقع انسان وہاں پر جو ہے وہ بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی ملاک ہے کہ جسے مد نظر رکھا ہوا ہے، اگر نہ اخروی ملاک کو مد نظر رکھیں تو عزیزو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اکثر و بیشتر مومنین میں دیکھا گیا عزیزو، خواتین میں یہ امر زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ مرد حضرات بھی اس میں کسی اعتبار سے پیچھے نہیں ہے۔ چہرے کی رنگت، خوب اس میں تو میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے؟ خوب دنیا اس کو کمال سمجھتی ہے، کس قدر جو ہے وہ ہم پریشان ہوتے ہیں، کس قدر جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہا واجبات کیا ہے بتا دیجیے، کبھی اتنا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے تمہارا؟ کہا اس چہرے کے ساتھ مستحبات پر بھی عمل کروں گا کیا؟ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے حبیب خدا کہہ دیجئے اس شخص سے کہ جب تو قیامت میں آئے گا تو پروردگار تجھے جبرائیل کا نور عطا کرنے والا ہے۔ تو عزیزو دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو شہرت ہوگی تو باکمال ہوں گے، پیسہ ہوگا تو باکمال ہوں گے، جوانی ہوگی تو باکمال ہوں گے، خوبصورتی ہوگی تو باکمال ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا نہیں۔ تو نے اپنے وظیفے کو بجا لانا ہے، اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی ہو، شہرت ہو خدا کی راہ میں، یہ بھی تجھے خدا کے بارگاہ میں مقرب کرتی ہے، اور اگر بے نامی بھی ہو تو بھی تو تقرب اللہ کے راستے طے کر رہا ہوتا ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ دیندار کی زندگی میں اس ٹینشن کے زمانے میں، اس اضطراب کے زمانے میں، یہ دینی اصول انسان کو کتنا سکون فراہم کرتا ہے کہ میرا کام ہے اپنے وظیفے کو سمجھنا اور اسے بجا لانا، نتیجہ کچھ بھی ہو میں خدا کی بارگاہ میں تقرب پا رہا ہوں۔ کتنا انسان کو سیٹسفیکیشن ملتا ہے کہ کتنا انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ مومن کی ڈکشنری میں بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ڈیفیٹ نام کی، شکست نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی۔